آج میں آپ کو ایک ایسی راز بھری داستان سنانے جا رہا ہوں جو وقت کے پردے کو چاک کر دیتی ہے. ایک سفر جو وقت کے پار جاتا ہے. ٹائم ٹریول. ہاں، وقت میں سفر. کیا یہ صرف ایک خیالی کہانی ہے یا سائنس اور قرآن دونوں مل کر اسے ممکن ثابت کرتے ہیں؟ چلیے وقت کے اس جادوئی سفر پر نکلتے ہیں. آپ نے اکثر موویز میں دیکھا کہ کوئی شخص ایک ایسی مشین بناتا ہے جو اسے ماضی یا مستقبل میں لے جاتی ہے. لیکن سوال یہ اٹھتا ہے، کیا وقت میں سفر کرنا کیا ایک صرف ہالی ووڈ فکشن ہے یا پھر اس کے پیچھے کوئی سائنٹیفک بنیاد بھی ہے؟ آج ہم صرف تھیوریز کا نہیں بلکہ قدرتی واقعات کا بھی ذکر کریں گے جو کہ ایک ٹائم ٹریول کی مثال ہے. یعنی حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ، اصحاب کہف اور سائنس کی آج کی تحقیق. دوستو، سائنس کے مطابق ٹائم ٹریول کا مطلب ہے وقت میں آگے یا پیچھے جانا. آئنسٹائن نے کہا تھا کہ وقت ایک دریا کی طرح ہے جو کہ ہلکا یا تیز بہہ سکتا ہے. اگر کوئی آبجیکٹ اسپیڈ آف لائٹ سے سفر کرتا ہے تو اس کے لیے وقت ہلکا ہو جاتا ہے اور اسی کو ہم ٹائم ڈائلیشن کہتے ہیں. لیکن ٹائم ٹریول صرف یہ نہیں ہے. فزکس میں ایک تھیوری ہے ورم ہولز. ورم ہول ایک ایسا شارٹ کٹ ہے جو اسپیس اور وقت دونوں کو موڑ کر ایک دوسری جگہ لے جا سکتا ہے. سوچئے، اگر آپ ایک ورم ہول کے راستے گزریں تو ہو سکتا ہے آپ مستقبل یا ماضی میں پہنچ جائیں. سائنٹسٹ یہ بھی مانتے ہیں کہ اگر ہم گریوٹی کو مینیپولیٹ کریں جیسے کہ کسی ہیوی سٹار کے پاس تو وقت کو موڑا جا سکتا ہے. ایک مثال دیکھتے ہیں. انٹرسٹیلر مووی میں جب ایسٹروناٹ ایک ہیوی پلانٹ پر اترتے ہیں تو ان کا وقت زمین کے مقابلے میں بہت سلو ہو جاتا ہے، جبکہ زمین والوں پر سالوں گزر چکے ہوتے ہیں، جبکہ اس پلانٹ والوں پر صرف کچھ گھنٹے گزرے ہوتے ہیں. اور اب بات کرتے ہیں قرآن کی. سب سے پہلا واقعہ جو وقت کے سفر کو بیان کرتا ہے وہ ہے حضرت عزیر علیہ السلام کا. قرآن میں اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں فرماتا ہے، پھر اللہ نے ان کو 100 سال تک موت دے دی اور پھر ان کو زندہ کیا. یعنی ایک شخص جو کہ 100 سال تک زمین پہ رہا لیکن اس کے آس پاس کا وقت گزرتا رہا. مطلب جب حضرت عزیر ہوش میں آئے تو انہیں لگا کہ ابھی صرف چند گھنٹے ہی گزرے ہیں، مگر ان کی سواری کا جانور، اس کی ہڈیاں تک گل چکی تھیں لیکن ان کا کھانا ابھی تک تازہ تھا. اور اس کی مثال ہم قرآن کے ایک اور واقعے سے بھی لے سکتے ہیں، جیسے کہ اصحاب کہف کا واقعہ. اور قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور تم انہیں جاگتا ہوا خیال کرتے ہو حالانکہ وہ سوئے ہوئے تھے اور ہم انہیں دائیں اور بائیں کروٹ دلا رہے تھے اور ان کا کتا چوکھٹ پر اپنے دونوں بازو پھیلائے ہوئے بیٹھا تھا. اگر تم ان پر جھانک لیتے تو ضرور ان سے بھاگ کھڑے ہوتے اور ان کے خوف سے تمہارا دل بھر جاتا. اور پھر اللہ اسی طرح اس آیت میں فرماتا ہے، اور وہ اپنے غار میں 300 سال تک سوئے رہے اور اس پر 9 سال مزید بڑھا دیے گئے. اور قرآن کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک دوسرے سے پوچھا، ہم کتنی دیر سوئے رہے؟ جواب دیا، شاید 1 دن یا اس سے بھی کم حصہ. پھر کہا، تمہارا رب بہتر جانتا ہے کہ تم کتنی دیر سوئے رہے. انہیں اللہ نے ایسا سلایا کہ ان کے جسم بھی محفوظ رہے اور ان کے اوپر وقت بھی اثر انداز نہیں ہوا. وہ اتنے لمبے عرصے تک سوئے رہے، 300 سال اور پھر 9 سال مزید. وہ جس وقت پر سوئے اور جس وقت پر جاگے دونوں وقت مختلف ہیں، یعنی ان کو وقت میں منتقل کر دیا گیا تھا. اور یہاں سے ہمیں ٹائم ٹریول کا ایک اور ثبوت ملتا ہے کہ وہ 300 سال کا عرصہ طے کر کے ایک نئی صدی میں داخل ہو چکے تھے. لیکن سائنس ابھی تک وقت کے راز کو یا ٹائم ٹریول کو پوری طرح کھول نہیں سکی. قرآن ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ وقت اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق اور اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے. وہ جیسے چاہے وقت کو بدل دے،
रोक दे या तेज कर दे। और साइंस अपने सब थ्योरीज के बावजूद अब भी अल्लाह की कुदरत के आगे झुकी हुई है। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और कलम और कायनात को सब्सक्राइब करें।